نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بديل له ولا مثير له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين في اليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يسبحان إلى يوم الميزان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. راغے عرب کی بلبلیں، راغے عرب کی بلبلیں، رنگی نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں، مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں، حبیب خدا کہوں. میں ہوں اس فکر میں تم ہے کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم ہے، تو وہ ہے کہ رتبہ تیرا سب سے عظیم ہے. خداوند کریم نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی، اس قدر رحمت فرمائی کہ ہماری زندگی میں لیلۃ القدر، شب قدر کی رات ہمیں عطا فرمائی. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، شب قدر کی رات، ختم قرآن کی تقریب سعید، مسجد کا مقام، یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں. خداوند عالم نے انسانیت کو نوازنے کے لیے، اس کا بھلا کرنے کے لیے، اس کو فلاح و بہبود تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے رائج فرما دیے. کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا. اور میرے بندے ہاں، اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں. تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں. حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کے حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بنتا ہے. ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی. آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی. ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا. سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا. یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا. ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے کسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا. کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا،
کسی نے جھوپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔ کسی نے اس طریقے سے مانگا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری ساری رات روتے ہیں، ساری ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا، آپ نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، کم سے کم کئی سپاروں کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرتے کرتے سورۃ ہود آ گئی، جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے گھبرائے، اتنی سانس گھٹنے لگی، مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہیں آج کالی کملی والے کا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔ ہر رات کو عبادت میں گزار کے سارا دن روزے کا اہتمام کر کے روزہ دار رہتے۔ صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر رخصت بھی تھی، اجازت بھی تھی، صحابہ کرام نے پھر بھی روزے کو قضا نہ کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی سے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس نے اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر روزے رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوٹنے کے بعد 100 سال تک بھی گرمی سردی، رات دن سکھ درد میں، صبر میں، حضر میں 100 سال تک بھی اگر روزہ رکھتا رہے، رمضان المبارک کے ایک روزے کی خیر و برکت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ تسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی، گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، کتنے پیغمبر آئے، کتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال کئی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال، 65 سال، 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات کی عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمریں کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ 1000 مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا
کم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس کا چپل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پر آنکھ کی پر جھپکنے کے برابر بھی غفلت لائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ آیا، میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میں نے اس رات میں قرآن مجید، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خدا بندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ اب اس میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول رہ جاؤ، ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں، اور میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ ہر من مستدرک ہے کوئی روٹی مانگنے والا، اس کی روٹی بڑھا دو۔ ہر من مستغفر ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی جس کو فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روٹیا جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آ، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس کے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال، آج مجھ سے مانگی اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت ادا، آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو، اس رات میں بھی مانگنے کی آواز آتی ہے۔ بس یقین کی بات ہے، فَمَا مَنْ قَامَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے، یقین کے ساتھ اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔
شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی گناہوں کو مٹا دے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو سے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ اتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں، کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا۔ ان کو جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندق پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا۔ چکے ہو گئے صحابہ کرام کے، سیدھے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جو کاٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، حالت چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت لائی۔ اور سے توجہ کریں جو آج اپنے خاندوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء کی گھروانی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو، فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا، 24 گھنٹے پانی بھی رکھ کے نہیں، ایک پانی کا پیالہ اور کھجور کا ایک دانہ۔ اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نے راشن تقسیم فرمایا، ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ 3 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا۔ بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام دامن چھوڑنے کی نوبت نہ۔ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور جس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی ان حضرات کے ساتھ۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے۔
جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہیں کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا۔ ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی حوصلوں کو کری لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوشربو گھڑی، ایسی تباہی ہوگی۔ ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامد کے نہیں، خامد اپنی بیوی کا نہیں، کوئی ہے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے راہ العالمین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں۔ جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے۔ لوگ کہیں گے لا العالمین یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج میں خدا نے قرآن کا اجر کیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر کیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا۔ ایک
حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی، اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ، تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو چھینک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے، اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دے گی، اتنی لذت آئے گی، خدا کے دیدار میں اتنی حلاوت آئے گی، اتنا قید ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان مہر محلات سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے کہ تیرے دیدار میں مزہ ہے۔ سوچ کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو، پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں کی دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ کے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹی پڑی تھی، کپڑوں کی جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی، سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درسیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی، سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گا۔ اللہ کی ذات کیسے جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر سے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا پھر جات میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے، وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان بن نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن ختم فرمایا کرتے، اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے اللہ قبر مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر سنانا میں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعد مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل سے بنا دے۔ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا، سیدنا ایوب علیہ السلام ہے کتنی مدت گزر گئی، کیلوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بٹیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگے؟ کوئی ضرورت باقی
باقی اور جو طلب کرے ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی کے جنازہ نکلا اور ایمان کی رسی نہ ملی تو لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رسی نہیں، اس کام کی وہ زندگی ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام سے جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بس یہ کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے، ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے۔ آج حنظلہ کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اسلام کو کفر میں للکارا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، آؤ میدان۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سوچا میری تازی شادی ہے، آج تو میرا گھر بتا ہے، آج تو میں اور میری بیگم اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور چلا جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا۔ یک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نظریں جما دی۔ بیوی نے دیکھ لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمانے لگے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، میں بدلاؤں تم جایا چاہتے ہو۔ حضرت حنظلہ فرمانے لگے بالکل، وہ بھی صحابیہ ہے، ایمان والی عورت ہے۔ کہنے لگی حنظلہ چلے جاؤ، میدان جہاد میں پہنچ جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تمہارا دل نہیں ملا، تمہاری طبیعت نہ ملی، تمہارا مزاج نہ ملا، ایک دوسرے کو پیار نہ ملا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی نہیں بات کچھ اور ہے، حنظلہ جا کر شہید ہو جائیں گے، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک مجھے کھڑی کر کے پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں کروں گی لاجی اور تو کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی سیوا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ دنیا اس طریقے پر کامیاب تھی، انہوں نے کر کے دکھلایا، سوچنے کا ان کے اندر دنیا کے لیے مادہ ہی نہ تھا۔ جنگ یرموک ہے، 6 لاکھ کافر چڑھ کر آیا مسلمانوں، 6 لاکھ کافر، ہتھیاروں کی کمی نہیں، ریشن کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، اربوں عجم سے کافر اکٹھے ہوئے، یہود و نصارا اکٹھے ہوئے، چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے، سینکڑوں کسرا کے بادشاہوں نے صحابہ کرام کے خلاف، اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری طاقت کو ٹوک کے رکھ دیا۔ مدینے میں خبر پہنچی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ آؤ مشورہ کرنا۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 آدمی کافی ہے۔ اور ملتان والوں صحابہ کا ایمان دیکھو، جن کو تم گالیاں دیا کرتے ہو یا سنا کرتے ہو، 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 مسلمان حضرت خالد لے کے چلتے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مہم بڑی سخت ہے، موقع بڑا سخت ہے، اس لیے میں خود نام نہیں لیتا، لوگ اپنے نام کو خود پیش کرے۔ یوں لکھا علماء کرام نے سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، میں بھی جاؤں گا، تمام صحابہ تیار ہو گئے، اور بلکہ عورتیں لڑکیاں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا اونچا ہے، تیرے گھر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسماء بنت ابو بکر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لائی
اور کہنے لگے ابو بیٹا میرے بھائی کو منظور کرنا پڑے گا. عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لائیں کہ اسے لے کے جانا پڑے گا. ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا خالد تیرے ایمان کی میں داد دیتا ہوں لیکن 30 میں 60 آدمی ساتھ لے گیا. 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں، جن کا ایمان قرآن پہ تھا، جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا، جن کا سارا قرآن تھا، جن کا زیور قرآن تھا، جن کا ہتھیار قرآن تھا، جن کا ایمان قرآن تھا، جن کا اسلحہ قرآن تھا، جن کا ریشن قرآن تھا، جن کا اوڑھنا بچھونا خدا کا قرآن تھا. آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کب؟ مرنے کے بعد. جب تک کوئی مرے گا نہیں ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ بس. جب مر جائے گا پھر کل خانی ہوگی اور قرآن پڑھے فلانا مر گیا فلانی مر گئی اس لیے قرآن پڑھو. مرنے سے پہلے نہیں پڑھتا. کیا بات ہے قبر میں قرآن مجید لاؤں پہ لگامت سے آنسو بہائے. حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اس کی کریمی ہے اور یہ تو اللہ کا تم سے کرم ہے. پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں ادھر شکل بدلی، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے. قوم کی شکل بدل جاتی تھی. شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو کتے ہو جاتے تھے. طبقہ ہے کالو کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نے دعا مانگی رو رو کر، کتنے سال دعا مانگی یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدل. تیرے نبی نے تو ساری رات دعا مانگی کہ یا اللہ میرے امتی کی شکل نہ بدلی، اور تو شکل بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تم کہو گے کوئی بھی نہیں بدلتے. یہ چھوکرے جو تلسی پاؤڈر ملتے ہیں یہ اپنی شکل بدلتے ہیں یا عورتوں والی شکل بناتے ہیں؟ کیا لعنت ہے یہ؟ 1,34,000 انبیاء کی سنت ہے داری. قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. 1,24,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے سمے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا. حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا. 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت. اس میں کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ داڑھی. عورتوں سے ڈرتے ہیں. لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہی. فائدہ کیا ہوا؟ ایک سنت سے صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح صحابہ نہیں کبھی گھبرائے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نادار ہے. مجھ میں آیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلائے اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری ساتھی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا تھا فلاں صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے. صحابی دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا. صحابی نے منظور کر لیا. حضرت صحابی دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی جھوک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا تھا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا.
کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور سامنے یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے، ہر مقام پہ میں تمہارا ساتھ۔ صاحب نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا بلیا، جھونپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے۔ لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، جہاد کیا ہے، اسی کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں نڈال پڑا ہے، آخری سانس ہے۔ فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ۔ رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ کوئی گھر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا۔ یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ صحابی مسکرانے لگا، سارے کو سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا کرم جوش رہا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حضرت نہ نکل سکی۔ ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں سے حضرتیں نکال لو یا وہاں سے دولت اکٹھی کر لو۔ اور روایت میں موجود ہے صحابی کا جب دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا۔ مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار۔ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کسی جنازے کے ساتھ دو افسر ہو جائیں تو اخباروں میں بہت آتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب نکلا ڈاکٹر خاص کا جنازے سے، بڑا صاحب نصیب نکلا صدر نے جنازے کو کندھا دیا، بڑا خوش نصیب نکلا فلاں وزیر نے جنازے کو کندھا دیا۔ اور اس جنازے کو کیا کہو گے جس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے کیا؟ کیا کہنا اس جنت کا، کیا کہنا اس جنت کا؟ وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب بخشا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلوار، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، جہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے، آرزو نہ پوری ہو سکی۔ آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا کا مرمتا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں برتن سارے انگریزی، کھانا پینا انگریزی۔ اب تو بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازیوں کے یہاں شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا۔ آج ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے، میز پہ بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں؟ افطار کی دعوت دینی ہے، افطار پارٹی۔ میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی افطار پارٹی دے لی اور کھڑا کر کے بھی دے لی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک ایک چابک مار دے، بھگاتا پھر ان کو، تاکہ نئے طریقے کی افطار پارٹی ہو۔ کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا۔ ہمارا شادی نکاح اور سنت کا نام خوشی دی اللہ نے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا اور ٹھکرانا سارے سکھایا ہوا پڑا ہے۔ اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ مسلمانوں کی سب اولاد اسکول کالج میں داخل ہے، افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، بڑے بڑے آڑتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نعوذ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے 10 لڑکے دیے تو ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا، سارے کے سارے انگریز کے ٹکر پہ، تمام کے تمام کو انگریزی پڑھا، اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ ان کالجوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں، کتنے قطب پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے ہیں یہ سارے۔ پہلے تو افسر رہتے ہیں، خوب الٹے چڑے کی کھال اتارتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا۔ کیا زندگی! مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کچھ اور ہے۔ انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم، درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے، اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی، سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ بھاگے۔ اب کے رمضان مبارک میں زبردستی روزے رکھوانا ہے، زبردستی روزے رکھوا رہا ہے۔ تمہیں رکھوائے تو تمہارے پاؤں پکڑے، تمہارے پکڑے۔ مسلمان فرنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا سراتر موب ہو یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں کرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتل غلام ہے۔ روزہ رکھتے جو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے، اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنا؟ میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ روزے میں کھا اور محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پی رہا اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے۔
تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہاں تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمایا. جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلیمہ موجود ہے, جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے. سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے. جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے, جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے, وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو چاہے قسمت. بہت بڑی دولت ہے جنت البقیع کا دفن مل جائے. صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے, جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں. سوال کر دیا یا رسول اللہ, اینٹ نہیں, رولا نہیں, پتھر نہیں, آپ کسی کے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترى, اور جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا, میرے عشق میں جان دے دی, میرے دین پہ جان دے دی, میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی. آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4,000 فرشتہ آیا ہوا ہے. 4,000 فرشتہ جنازے کے لیے آئے. تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح. آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے, یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا, یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا, یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا, یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمان دنیا پہ یکدم نازل ہوا, یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا, یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی, یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف لائے. تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے. گھر گھر میں فرشتہ, گھر گھر میں رحمت, گھر گھر میں خوش بختی, گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے. پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں. وہ آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو. آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے, اپنے عزیزوں اقربا سے بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے, اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے. من كل امر سلام. ساری رات اللہ پاک سلام کی برساتے ہیں, سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں, کوئی فساد نہیں. یہ حتی مطلع الفجر, صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں. اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں, نجات فرماتے ہیں. 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں, 4 آدمیوں کی اس رحمت و بڑی رات میں بھی بخشش ہے. تو وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں, انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو, دین کا کوئی معاملہ نہ ہو, دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر, خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں, لیلۃ القدر میں نہیں, عید کی نماز کے وقت نہیں, افطار کے ٹائم پہ نہیں, رمضان کے دن میں نہیں, رات کو نہیں, جمعے کو نہیں, کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات ہے. تیسرا وہ آدمی, عورت ہو یا مرد, جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات, حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے, جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گئی.
اور چوتھا وہ آدمی جس جملے میں اختلاف ہے. ایک روایت کے الفاظ ہے جس نے چوکیا کتا باندھ رکھا ہو. ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے چوکیا تصویریں رکھی ہوئی ہو, اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو. چار آدمی اس رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا, پھر اس کی نجات ممکن نہیں, پھر تو وہ رہ ہی گیا, پھر تو وہ مارا ہی گیا, پھر تو اس کے لیے نجات ہی نہیں. تو ہمیں اس رات میں رمضان میں ان چاروں عیبوں سے بچنا چاہیے. ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی وبال, کوئی عذاب ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں. اللہ میاں نے آپ کو عمر دی ہے, جتنے غریب بیٹھے ہو, جتنے امیر بیٹھے ہو, جتنی عورتیں سن رہی ہیں, مرد سن رہے ہیں, میں کہتا ہوں نہ معلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے, نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے. پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں, پھر یہ مجلس ختم قرآن کی ملے گی کہ نہیں, پھر یہ دعا کا وقت ملے گا کہ نہیں, پھر یہ مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا, آجا فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ. کون پریشان ہے, کون مضطر ہے, کون بگڑی بنوانے والا, کون ہے اللہ کے سوا کسی کی بگڑی بنانے والا, کون ہے کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے والا. اور میری تیری حاجتوں کو خدا کے سوا جانتا کوئی نہیں, پوری کیسے کرنے گا. ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول, ہر ولی, ہر اور ہر کتب ابدال, ہر پیر اللہ کے دروازے کا محتاج ہے. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ بھی تھے لوگ اور ولی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے. سلطان ہمایوں کے واقعات میں لکھا, بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا, بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا کہ 35 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 35 برس تک کبھی ایک رکعت نہ گئی جماعت. اور موت کیسے آئی؟ شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, عشاء کی اذان آئی, سنی, جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے. اوپر سے پیڑیوں پہ جلدی اترنے لگا, اوپر کی پیڑی سے پیر پھسلا, نیچے آنے سے پہلے موت آئی. نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں جیسا بادشاہ بنا. وہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے, ہم خدا جانے کس چیز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے. سلطان عالمگیر کو دیکھو, ناصر الدین محمود کو دیکھو, شاہ الدین بلبند کو دیکھو, سلطان صلاح الدین خلجی کو دیکھو کہ ان بادشاہ ہوتے ہوئے بنی. تمہارے پلے چمڑی نہیں, کھیلا نہیں, دولت نہیں, مکان نہیں, پھر بھی قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے. مجبور ہو کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے, اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے, دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے. حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو, سجدہ کرو. سب لوگ سجدے میں پڑیں گے. فرمایا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جھک نہ سکیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا, سیدھے کھڑے رہ جائیں گے. سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے, یہ کھڑے ہوں گے. سوال ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا بے نماز ہے. اللہ کا دربار لگا ہے, پیش کیے جائیں گے اعمال کے لحاظ سے لوگ. کچھ لوگ سور کی شکل دے کر پیش کیے جائیں گے. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا امت کے بے نماز مرد عورت ہے, ان کی شکل خنزیر کی بنا کر عدالت خدا بندی میں پیش کیا گیا ہے. یقین اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے پیش کیے جائیں گے.
سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چغلی کھانے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو آگ کی سولی سے چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے، یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے، بے گناہ سزائیں دلوایا کرتے تھے۔ اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی سے چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں بک رہا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے، اما یتساءلون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو۔ کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی زبان اتنی باہر لگتی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہوں گے۔ سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ۔ کب خوف آئے گا؟ کب ہم لوگ ڈریں گے؟ قرآن مجید میں لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، تڑپیں گے، گدے کی طرح سے ہی کہ 500 سال چھوڑ مٹائیں گے، الہی مر گئے، الہی مر گئے، لاکھوں برس گزر گئے، پانی کا قطرہ نہ دیکھا، الہی پانی 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 پلا، آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے یہ نیچے کا ہوش سوج کر پیروں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا ہوش سوج کر کمر پہ جا پڑے گا اور اکڑیاں منہ کے بل باہر آ پڑیں گی۔ قرآن کریم میں کچھ لکھا نہیں، اور آواز آئے گی آدھا آدھا نزلہم یوم الدین، تم نے میرے قرآن کی جیسی مہمانی کی تھی، میں نے تمہاری ایسی مہمان نوازی کر دی، تم نے بھی تو میرے قرآن کی ایسی مہمانی کی تھی۔ جن لوگوں نے دنیا ہی میں کمایا اور دنیا میں یقین کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں نواز دیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ کہ جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، گرمی، سردی، دکھ، درد، بیماری، اور رات کو قرآن نفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جب جہنم کی آیت آ جاتی، ایک دن ایسا ہی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اتنے رویا کرتے تھے سارا محلہ رات کو اٹھ کر ترس کھا کے آیا کرتا تھا، اتنے رویا کرتے تھے امام ابو حنیفہ قرآن پڑھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن کا مکمل رات کو کرتے تھے، پورے مہینے میں 50 قرآن ختم کرتے تھے، 50 قرآن۔ تم نے تو یہ ایک ہی تراویحوں والا مسو مکایا ہے، یہی بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، ایک ہی کافی ہے، اس کو بھی بڑی مصیبت سے کبھی تھوکنے چلے گئے، کبھی کلی کرنے چلے گئے، کبھی پانی پینے چلے گئے، شیشم کی عدالت سے کہنے میں کھڑا ہو نا، پھر میں دیکھوں تو پانی پینے کیسا جاتا ہے، ہائی کورٹ میں تیرا کیس لگا ہوا ہو اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو، پھر میں دیکھوں تو تھوکنے کیسے جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو بہانے سے چلاتا ہے، رمضان کی برکتوں کو یوں ٹھکراتا ہے۔ ادھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت جو تو مانگے گا وہی دوں گا، جو تو مانگے گا، وعدہ ہے اللہ میاں کا، اللہ پاک کا وعدہ، جو تو مانگے وہی دوں۔ ہمارا یہ حال ہے، اور پہلا دوں گا اٹھا کے لے لو، گلاس ادھر لے لو، اور نمک لیا، اور برف تھوڑا ہے اور پا لے، اور بالٹی رکھے دوں گا، تو یوں کرتے کرتے روزہ کھل جاتا ہے۔ اللہ میاں سے کیا مانگا؟ دوں گا بالٹی۔ جو کام کی گھڑی ہوگی اسے یوں برباد کرنا، مانگنی نہیں۔ ایسی جگہ بیٹھ کے روزہ افطار کیا کر جہاں تجھے سکون ملے،
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो मस्जिद में रोज इफ्तार नहीं करते, हम तो अपने घर में इफ्तार करते हैं। कोई घर में इफ्तार करता है तो तेरी नमाज में तो काली रह जाती है ना, कभी एक रकात गई, कभी दो गई, कभी सारी गई। पीछे से आता फिर ढकार मारता हुआ ओ यूं करके जमात हो गई है। एक ही चीज मिलती है रमजान, एक जमात की नमाज का सवाब रमजान में 700 नमाजों के बराबर होता है, 700 नमाजों के बराबर हो जाता है एक जमात की नमाज का सवाब। और हमें कोई परवाह नहीं, शहरी खा के घर सो गए, सुबह उठ के देखा तो सूरज ऊपर आसमान पे गया हुआ है, सुबह की नमाज। अच्छा एक और तमाशा देखना, अगर किसी की आंख न खुले ना और बगैर साड़ी के रोजाना के लिए खाना बड़ा वाली रोजा भी रखेगा ना, दिन में कईयों से जाएगा 10 दिन अल्लाह ने रखवाएगा रोजा, बगैर साड़ी का रख रखा आज मैंने कईयों को बतलाएगा। और सुबह की नमाज अगर छूट जाए फिर भी बतलाता किसी को कि आज मैं सुबह की नमाज खा गया। कई लोगों की नमाज सुबह की पता होता है। इसलिए कह रहा हूं 3 दिन बाकी हैं, न मालूम फिर किसको ये घड़ी मिलेंगे और किसको नहीं। खुदा की कसम सहाबा किराम आखिरी दिनों में फाड़े मार मार कर रोया करते थे, रमजान चला जाएगा, खैर बरकत हाथ से निकल जाएगी, शायद फिर ये घड़ियां मिलेंगी कि नहीं, ये रातें फिर नसीब होंगी कि नहीं, ये साथें फिर मिलेंगी कि नहीं। मना मेरा सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। दुनिया ही में मजा आने लग जाता है उनको उनकी बात। कई लोग ऐसी नमाज पढ़ते हैं, मुझे मिले अल्लाह वाले दुनिया में है, अल्लाह वाले दुनिया में है, ऐसा सजदा किया कि सजदे नहीं जानते। नमाज से इश्क हो जब तो जान दे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों को इश्क था, हुजूर की वफात शरीफ के बाद एक जिहाद की औरत आई और कहने लगी ऐसा मैंने सुना है काली कमली वाले का विशाल हो गया। जहां बहन हुजूर की वफात शरीफ हो गई, पूछा कहाँ दफन किया, तो इस हुजरे में चौखट में खड़ी हो गई और कहने लगी वो काली कमली वाले मैं आया करती थी, तेरा दीदार किया करती थी, कुरान करीम सुना करती थी, आज किसको देखूं, किससे अल्लाह का कुरान सुनूं। हुजूर की चौखट में काम से गिरी और जान दे दी, जान दे दी डॉक्टर, बस हुजूर की चौखट में गिर कर जान दे। औरत दांत होकर कितना इश्क कमाया। और एक ऊंटों का चरवाहा ऊंट चराता फिरता है, यूं ही गुंबद खिदरा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ गई। ऊंट को छोड़कर इधर को दौड़ता है और कहने लगा या खैरु मन दुखिलत बिल कौल आदमुहु बता बिनती बिहिन बिल कौई असमुहु। और जमीन के टिल्ले और रेत के जर्रो तुम कितने खुश नसीब हो, महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुए हो और तुम मेरे आका का दीदार कर रहे हो। नफ्सिन गिदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु वफ़ीहिल इक़ाब वफ़ीहिल जूद वल करम। और मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं, मैं जान को कुर्बान कर दूं, मैं वारी वारी हो जाऊं इसको खिदरा के मकी पे, जहाँ अपने पेट पे पत्थर बांध कर दूसरों को खिलाना दफन है। इतना बड़ा शेर कि हाथी शेर का कई हुजूर की चौखट पे धड़ाम से गिरा, जान दे दी। कई लोग कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते मर गए, कई लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे नजर डालते ही मर गए, कई लोग बैतुल्लाह को देखते ही मर गए। कितना अच्छा है वो मरना कि मरने के बाद खुदा की जमीन रोए। हाँ जिम्मेदारी से कहता हूँ, हदीस में आता है बाबा आदमी जब मर जाता है खुदा की जमीन रोती है। वो कुरान पढ़ने वाला कहाँ चला गया, वो सर खटके में रखकर आंसू बहाने वाला कहाँ चला गया। हदीस में आता है हुजूर का फरमान है, मेरा नहीं, फरमाया बाबा आदमी ऐसा मरता है कि आसमान के फरिश्ते उसे रोते। कहाँ गया वो जिसकी नमाज आसमानों पे आया करती थी, जिसका जिक्र आसमानों पे आया करता था। सुल्तानी जिना से तोबा करे, जुड़े बाप जुड़े से तोबा करे, शराब भी शराब से तोबा करे,
رشوت لینے والا شب قدر میں رشوت سے توبہ کرے، حرام خور اپنی حرام خوری سے توبہ کرے. اگر آج توبہ کر لے گا نہ معلوم خداوند کریم اپنا دریائے کرم میں غوطہ دے کر اسے معاف کر. چند گھڑیاں رہ گئی، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت رہ گیا. ابھی کل رات ممتاز آباد کے 2 میاں بیوی اخبار میں پڑھا ہوگا، بلوال جانے کے لیے رکشہ لے کر کے جا رہے ہیں. کمار منڈی کے موڑ پہ ٹکر ہوئی، رات میاں بیوی کا کٹھا جنازہ پڑا گیا. ہر بھارت کا ایک جگہ جنازہ پر رکھا ہوا تھا، ایک جگہ. مجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہو جائے گا؟ ڈرتا نہیں، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، دل میں کبھی جگہ دیتا ہی نہیں. اور تجھے کیا معلوم اس زمین کے اندر تو بڑے بڑے تھک گئے. اسی کو کہتا کیسے کیسے کروں جانے موت میں، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں، پیل اتر کیا چاپ تھاڑے موت میں، اترو قد قبروں میں گاڑے موت میں. بڑے بڑے حسینوں کو قبر کی مٹی میں کھا کے ختم کر دیا، بڑے بڑے بہادروں کے بدن کو مکا دیا، بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کے چہرے کو مکا دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے سرافر کو قبر کے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. چاروں طرف قبرستان ہے، کیا چکر لگا کے دیکھو، وکلا کھوئے پڑے ہیں، جج پڑے ہیں، افسر پڑے ہیں، ڈاکٹر پڑے ہیں، تاجر پڑے ہیں، ذمہ دار پڑے ہیں، بڑے سے بڑا پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم آواز مار جواب نہیں دے. ساری زندگی گزر گئی، آج تک ہمیں خدا کے قرآن پر یقین نصیب نہ ہوا. جو یقین صحابہ کو تھا، ٹکڑے ہو گئے عورتوں کی آنکھیں نکال دی، سیدہ غلیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کا کپڑا اتار دیا گیا، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، ام سلمہ کا بچہ چھین کر کافر لوگ لے گئے، تڑپتی رہ گئی. ابو بکیہ کی پسلیاں توڑ دی، بلال کی زبان باغ لگتی ہوئی تھی، سینے سے پتھر تھا، کتنے مارنا تھا. یہ خیر و برکت والی مجلس اور خیر و برکت والی رات، صلاۃ التسبیح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں تجھے ایسی نماز بتلاؤں اگر تو 1 مرتبہ دن میں پڑھ لے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. فرمایا اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لے، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ لے، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں پڑھ لے، اگر سال میں نہ ہو سکے تو عمر میں پڑھ لے. صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں فرمایا اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں. لیکن ہمیں توفیق نہیں، تھکے ہوئے ہیں جی، وقت نہیں ملتا جی، فرصت نہیں ملتی جی. ٹیلی ویژن دیکھنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے، PCR کی بدماشی دیکھنے کے لیے تو بڑا ٹائم مل جاتا ہے، فلم تھیٹر تماشا اور 4 آدمیوں میں بیٹھ کر گپے مارنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے. تو رمضان المبارک ہے، شب قدر کی رات ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود تمہیں دینے آیا ہوں، لینے والوں ذرا جھولی پھیلاؤ اور مانگنے والوں دامن پھیلاؤ. اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں اور پریشان لوگوں آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. تجھے تھا مختصر تھا میرا آپ حضرات کو پیغام. شاید آئندہ سال میری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کون مرتا ہے کون جیتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توجہ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، ہر شخص توجہ کے ساتھ بیٹھے دوسری پڑھ پارے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا تغفر لنا ترحمنا أنت مولانا وتنصرنا على القوم الكافرين، تنصرنا على القوم المشركين، تنصرنا على القوم الظالمين، تنصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والما في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا إلهی رحم کن فرما ہمارا سبلا تمہارے ماما آپ کے موتر محا کرتا بسے تمہارا غیر دوسری برکتے برکتانی برکرانی بن گئے ہیں ہر کے حکم تجھ کا پر سن گئے عیدلی کا غم کرو سرکار ماں ربنا صلی وسلم دائما. اے خدائے ذات رحمان الرحیم قاضی حاجات وہاب کریم